حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں قصہ بیان کر رہے تھے. کون سا تھا؟ کون سا قصہ بیان کر رہے تھے؟ کون سا قصہ بیان ہو رہا تھا کہ ایک بندہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے رزق حلال دے. تو ایک گائے اس کے گھر میں آ گئی، اس نے اسے ذبح کیا، کھا لیا، بیچ دیا. مالک پیچھے آ گیا، اس نے کہا یہ تو گائے میری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے فیصلہ مالک کے حق میں کیا، مگر جس کے گھر میں آئی تھی اس نے کہا میں نے دعائیں مانگی تھی کہ مجھے رزق حلال ملے، یہ اللہ کی طرف سے آئی. اس کا رونا دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کہا میں پھر سوچ لیتا ہوں، ذرا میں توجہ کر لوں اس مسئلے کے بارے میں، پھر تم سے باتیں کرتا ہوں. پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ میں ذات باری تعالی میں فنا ہوں اور اپنے ذات باری میں کوئی امتیاز اور دوئی نہیں پاتا. اب یہ لفظ ایسے ہے، میں اللہ کی مانتا ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں، اللہ کا ہر حکم میرے لیے، میں کوئی فرق نہیں رکھتا. اگر کوئی مصیبت آفت آتی ہے میں اس سے صبر کے ساتھ اور شریعت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری بات بھی اجر و ثواب رکھتی ہے میرے لیے. اسے جو اللہ کا حکم ہوگا وہ میرے لیے قابل قبول ہے. کل میں نے ایک لفظ بولا تھا، دوستوں نے اس کے بارے میں بات کی. میں نے کہا تھا کہ نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیوں پر جو ثواب ملتا ہے وہ نہیں تولا جائے گا. ٹھیک ہے جی، نیکیوں پر جو ثواب ملتا ہے وہ نہیں تولا جائے گا. اب دوستوں نے یہ سوال کیا کہ نیکیاں اور ثواب میں فرق، نیکیاں تو تولی جائیں گی، ثواب کیوں نہیں تولا جائے گا؟ سوال اچھا سوال ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی، ثواب کیوں نہیں تولا جائے گا؟ اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں ایک نماز تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر وہ نماز جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اگر کسی بندے نے کوئی نمازیں قضا کی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ 1,00,000 نمازیں قضا ادا ہو جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ کیا وہ قضا ادا ہو جائیں گی؟ کیوں؟ ثواب تو ملا. نیکی اور ثواب میں فرق سمجھ نہیں آیا. تیری نیکی اپنی جگہ پر، اس کا ثواب اتنا، مگر وہ ثواب جو تم نے قضا کیا ہے اس کا بدل نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے. اگر اس کو تولیں گے اس کے ساتھ تو وہ بدل نہیں ہے. اگر تو نے ایک نماز قضا کی ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا کہ وہ 1,00,000 ثواب بھی جو ایک نماز پر مل رہا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. اس کی ایک اور مثال لے لیں. حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا، جس نے ایک روزہ چھوڑا ساری عمر روزہ رکھتا رہے اس کا ثواب نہیں ملے. اب اس کا آپ اندازہ کریں. اب میری بات کو سمجھ آئے کہ کل نیکیاں تولی جائیں گی، ثواب نہیں تولے گا. ثواب بیٹا نیکی کے اندر ہی ہوتا ہے، ثواب نیکی کے اندر ہی ہوتا ہے. نیکی کی اپنی طاقت آپ کے علم کے مطابق. ایک بندے کو نماز کا علم ہے، اس میں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تحریمی، یہ حرام کام ہے. نماز کے اندر اس کا ثواب کہاں تک جائے گا؟ جس کو علم نہیں اس کا ثواب کہاں تک جائے گا؟ آپ کی نیکی کا وزن جو ہے آپ کے علم سے بڑھتا ہے، وزن. اس لیے آپ کے وزن وہ نیکی تولی جائے گی، آپ کا ثواب نہیں تولا جائے گا. میری بات سمجھ نہیں آ رہی بیٹے، میں صرف ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی معاف کرنے پر اللہ آئے تو سب کو ہی معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. وہ بے نمازی کو معاف کر دے، جس نے قتل کیا اسے معاف کر دے، زانی کو، یہ اس کا پرابلم ہے. ہم نے کرنا ہے قانون کے مطابق بات. اس کا قانون کچھ اور ہے، جو اس نے قانون دیا ہے وہ کچھ اور ہے، اس پر قانون کوئی نہیں لگتا.
اللہ کریم پر قانون کوئی نہیں لگتا، قانون اس نے ہمیں دیا ہے، ایسے کرو۔ اگر ہم اس قانون کے مطابق دیکھا جائے تو وہ تو جس کو چاہے معاف کر دے، اس پر تو کوئی قانون نہیں لگتا، اس پر کوئی قانون نہیں لگتا، قانون ہم پر لگتا ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یا جو تم نے نماز پڑھی غلط پڑھی ہو گئی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے قانون دیا گیا شریعت کا، وہ شریعت سے ماوا اس کی اپنی شریعت ہے، اس کا طریقہ کار۔ جب ہم بات کریں گے اس کی شان کے مطابق پھر کچھ اور ہوگی، پھر تو ہر کوئی کہے گا میں بخشا جاؤں گا، میں کہوں گا بخشا جائے گا، وہ بخش سکتا ہے، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے، کیونکہ جب بھی کوئی نقطہ بیٹے آپ کے اندر بیٹھ جائے گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے باقی نقطے اسی کے مطابق حل کرنے۔ ہم لوگ نا ایک جب نقطہ سمجھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد جب ہم پر کوئی پرابلم آتی ہے نا، پھر وہ نقطہ ہم سے غائب ہو جاتا ہے۔ غائب نہیں ہونے دینا، وہ نقطے کو سنبھال کے رکھنا کہ میں نے کہا کیا ہے، وہ نقطہ ہی آپ کو راہ دکھائے گا، ٹھیک ہے، وہ نقطہ ہی آپ کو راہ دکھائے گا کہ میں نے آپ کو چلایا کس طرف تھا، میں نے ابھی کیا بیان کیا۔ وہ جو مرضی کرے، ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے، کہا سرکار زنا کر لیا، کہا واپس جا رب سے معافی مانگ، معاف کر دے گا۔ کہا نہیں میں نے سرکار کے پاس جانا، کہا وہاں جائے گا قانون لگ جائے گا، وہاں جائے گا قانون لگ جائے گا، رب سے معافی مانگ، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اب کیا انہوں نے غلط کہا؟ انہوں نے غلط کہا، انہوں نے کہا توبہ کر اللہ سے، وہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اگر سرکار کے پاس گیا تو پھر حد لگے گی، جو قانون ہے وہی پاس ہوگا، سرکار نے نرمی نہیں کرنی۔ معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے بیٹا، وہ معاف کرتا ہے، وہ پکڑ بھی کرتا ہے، معاف ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے جو بیان کر رہا ہوں نا، پہلے میں نے مسئلہ کیا بیان کیا کہ نیکیاں تلیں گی، ثواب نہیں۔ نیکیوں کے اندر ہی سب کچھ ہے، نیکی کو چھوڑ کر ثواب پکڑنے کی کوشش کریں گے، پھنس جائیں گے۔ نیکی کے ساتھ ہی ثواب ہے نا، وہ ثواب ضائع بھی ہو سکتا ہے ہمارے کسی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی، ایسے ہمارا حسد ہماری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ اس لیے تو کیا کہتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تیرے اندر کا چوہا تیری نیکیاں کھا جاتا ہے، تو سمجھتا تو نیک ہے، حالانکہ وہ نیکیاں کھا چکا ہے۔ اگر بیٹے ہمارے اندر کی نیکیاں پلتی رہیں تو ہم ترقی کریں گے دین میں، ہماری ذات میں نا تبدیلیاں آئیں گی۔ اور جب ہمارا وہ چوہا جو اندر بیٹھا ہوا نا نفس ہمارا، وہ ہماری جب نیکیاں کھا جاتا ہے تو ہماری جو ذات ترقی نہیں کر پاتی، اسے حوصلہ نہیں ملتا۔ اس لیے پہلی بات میں نے کیا سمجھائی، نیکیاں تلیں گی، پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ثواب کو مد نظر نہ رکھیں۔ اگر کسی نے ماں کو پیار سے دیکھا، حج کا ثواب لکھ دیا گیا، تو حدیث ہے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو اگر گوری ڈال کے دیکھا تو کون سا گناہ، وہ بھی تو لکھے ہے نا، وہ حج ضائع ہوا کہ نہ ہوا۔ بولے کہ جب ایک چیز کو دیکھیں گے کہ بھئی اس کا اتنا ہے، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو میاں بیوی ہیں آپس میں ملاقات کر کے غسل کرتے ہیں تو جتنے بال پانی کے نیچے آتے ہیں، جتنے دھوتے ہیں، ایک ایک نیکی مل جاتی ہے۔ ایک نے کہا سرکار اتنا ثواب؟ کہا اچھا بیوی کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ کر لے غلط تو پھر کتنا گناہ؟ کہا جی وہ تو رجم کرنا ہے، پتھر مار کے، تک کتنا بڑا گناہ ہے، ادھر اتنا بڑا گناہ، ادھر ثواب بھی اتنا ہی ہے۔ اگر اتنا بڑا گناہ اس طرف ہے تو ادھر کریں گے تو ثواب بھی بڑا ہے، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں نہ کر رہے، ہم تو کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے۔ بابا وہ بھی تو ایمان بچانے والی بات ہے نا، اس لیے وہ بھی بڑا ہے، اور وہ جو ہے وہ گناہ بھی بڑا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس نے ہمیں کہا تم نے قانون میں رہنا ہے، مجھ پر قانون لاگو نہ کرو۔ میں اس کی ایک اور مثال سمجھا دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام و طیب السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، انہوں نے ایک بچہ ہی مار ڈالا، قتل کر ڈالا، وہ جو کشتی تھی اسے پھاڑ ڈالا دیوار سیدھی کر۔ اب بندہ یہ کہے کہ انہوں نے تو قتل کیا ہے بچے کا، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی رولا ڈالا، آپ نے یہ کیا ہے، یہ تو تم نے قتل کر ڈالا ہے، لیکن وہ قتل کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا، حکم کس کا تھا؟ اللہ نے چاہا مار ڈالا، اب قانون اس پر لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اور قانون ہے۔
اب ملک الموت علیہ السلام و طیب تو جان قبض کرتے ہیں، ان پر کوئی قانون لگتا ہے؟ ہم نے کہا اس نے مارا، اس نے مارا، گولی چلی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مارا کس نے؟ حکم کس کا؟ اب اس کو کوئی نہیں بلیم دیتا. جیسے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام و طیب نے اللہ کے آگے عرض کی، یا اللہ تو مجھے جان قبض کرنے والا تو بنا دیا ہے، لیکن لوگ تو مجھے گالیاں نکالیں گے، اللہ ہے گئی ساڑی پتر دی جان، اللہ ہے گئی ساڑی ماں دی جان. کہا میں تم پر بلیم ہی نہیں آنے دوں گا. پوچھا جائے کتنا مریا؟ کینسر نہ مری ماں جی، کتنا مریا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، بلیم ہی نہیں آتا. اللہ کا اصل کون ہے؟ پیچھے کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن ہم وہ کاؤنٹ نہ کر رہے، اس کو دیکھ نہیں پاتے کہ اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو ٹھیک ہے تو بیماریاں پیدا کر دے گا، لوگ بیماریوں کا ہی نام لیں گے، لیکن جو خاص لوگ ہوں گے وہ اس معاملے میں پہچان تو لیں گے نا کہ اصل ملک الموت ہے. علیہ السلام نے کہا اگر تجھے پہچان لیں گے تیرے پیچھے پھر مجھے بھی پہچان لیں گے. اس لیے کوئی بات نہیں. اس لیے پہلی بات، نیکیاں تو لے گی، ثواب کے پیچھے میں نہ پڑے. ثواب سمجھے ایک ہی ملا، آپ نے عمرہ کیا ثواب ایک ملا. اب آپ کہیں جی میں نے اتنا یہ کیا، اس میں اتنا انکلوڈ کر لیا جائے، وہ اللہ کی مرضی چھوڑ دے. تو نے جو نیکی کی اس کا 1 روپیہ تجھے مل گیا، بس تم نے اتنا رکھنا. آپ نے نماز پڑھی ایک، ثواب ہے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. اگر آپ جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، 500 نمازوں کا ثواب ہے. وہ ثواب چھوڑ دے، جمعہ ایک ہی ہوا تھا. حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمہارے 7 دن کے گناہ تو بخشے گئے، 2 دن مزید بخش دیے. تو بندہ کہتا ہے یار 52 جمعے تو ہو گئے، اگلے کتنے کاؤنٹ کرا میں؟ اس لیے پیچھے نہیں پھرنا، صرف نیکی 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 کرنی ہے. بعض کا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نیکی کرتے کہ میں ذرا مینج کر کے نیکی کروں گا، پہلے میں ایک چیز مینج کر لوں پھر نیکی کروں گا. فقیر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نیکی اس طرح ہونی چاہیے جیسے کلین بنتے ہیں نا، کلین بڑا خوبصورت بنتے ہیں، شیر بناتے ہیں، کوئی اس طرح بنتے ہیں، وہ کلین بنا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، فقیر ایسے نہیں بنتے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کدی ادھر سے آئی، کدی ادھر سلائی، ادھر ٹانکا، بس کلین بن گیا. وہ کہتے ہیں جڑی نیکی آتے چاہیے آئی جاندے ہو، کوئی اسپیسیفکلی نہیں، جڑی چھوٹی موٹی جڑی اسی طاقت رکھ دینا اس وقت وہ نیکی کر لو، جانے نہ دو. مثال دینے لگا، میں یوں کر کے جا رہا ہوں سڑک پر، ایک پیچھے سے ایک لڑکا آیا، اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل کے، کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی کلچ کی تار ٹوٹ گئی، اور جو اوپر لگا ہوتا نا وہ ایسے کرنے والا، وہ ٹوٹ گیا. اب اس کے منہ سے نکلا، ہائے ہوئے ہوئے بھائن نے بڑا کٹنا ہی پڑ گئے، گھر جانا تھے بھائن نے بڑا کٹنا. میں نے پیسے نکالے، مجھے نہیں پتا کتنے پیسے تھے میری جیب میں اس وقت، بڑی پرانی بات. میں نے اسے نکال، میں کہ یار یہ کام کروا لینا، مارنی پڑے گی. اب ہوا کیا ہے، میں نے یہ سوچ کر کہ یار بچہ ہے، ہو گیا، باپ مارے یا کوئی مارے، کام کروا کے گھر لے جائے، نہ اسے تکلیف ہو سکتا ہے وہ غریب ہو، اسے انہوں نے کہا جی پھر نواں خرچہ پاتے ہی یار. وہ ایک لمحے کی میں نے نیکی کر لی. اب بندہ یہ کہے کہ نہیں بس ذرا چن کے کرنی ہے، اینج کر کے دھاگا بڑا سمنٹری نہ لانا، جو مل جائے کر لیں. طاقت رکھتے ہو نہ طاقت رکھتے ہو چھوڑ دیں، اوپر بوجھ نہ ڈالیں. بعد میں جس نیکی کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے وہ نیکی نہیں کرنا. اصول لکھ لے کہ جس نیکی کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے کہ میں نے کی کیوں ہے، وہ نیکی نہیں کرنا. جس نیکی کے بعد آپ کو خوشی ہو کہ یار اے میں کر سکتا، وہ ضرور کر. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پہلی بات، نیکیاں تولی جائیں گی، ثواب نہیں. نیکی کو نیکی سمجھ کر اتنا کرے کہ جتنی ہو سکتی ہاتھ آ جائے، کرتے جائیں. دوسری بات میں نے کیا سمجھائی، قانون ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کریم نے ہمیں قانون دیا کہ ان حدود میں رہنا. آپ اگر کہیں کہ اللہ نے بھی ایسی حد چ رہنا چاہیے، تیرا بن رہا کہنا، ہمارا بنتا ہی نہیں یہ کہنا کہ یا اللہ تو ہی تو پھر حد چ رہنا. آپ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتے کہ یہ بندہ خوش رہے، اللہ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے. اب آپ روتے رہیں کہ یا اللہ خوش کیوں ہیں، تو سڑتے رہو بلدے رہو، وہ اس طرح ہی جائے. اور ایک اور بات، کسی کو مارنا ہو نا، کسی کو مارنا ہو بڑا آسان کام ہے، اور ہمیشہ کہتے رہو وہ کہ کیا حال ہے، شکر ہے اللہ کا، ہنس کے دکھاؤ کیا بات ہے، وہ بڑا یار کرم بڑا سونا. اور سڑ سڑ کے مر جاتے ہیں کئی لوگ. جہاں آپ اپنے غم بتائیں گے نا، غم تے حل ہونے نہیں، غم تے حل ہونے نہیں.
باقی کام بھی تھوڑے پسے رہ رہے ہیں، اس لیے اس نے کرنا تو کچھ نہیں ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ حالت تو بڑے نکلنا نہیں ہے. یہ دونوں بھائی ہیں. اچھا اے ہستا پھرتا کہتا یا اللہ الحمدللہ، اے کہتا کدوں تے کرے گا نا، کدوں تے کہے گا نا، وہ سڑ سڑ مرتا پہ وہ کی طریقے کار ہے الحمدللہ، تاکہ کام جڑا نا میرا بنیا رہے. کوئی روندا ہے، کوئی ہسے، کوئی جو مرضی کرے، کہتے اپنی چگی وسے، کوئی روئے یا ہسے، سانو کوئی مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو تو رکھے، اور الحمدللہ کہنے پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ راضی تو ہے. لیکن میں یہ پھر یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے ساڑنے کے لیے نہیں کسی کو ہنسنا، تو وہ سڑتا رہے، جلتا رہے، کٹتا رہے. ہم نے اطمینان قلب رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے غلط کر نہیں سکتا. وہ کیسا اللہ ہے جو ہمارا غلط کر دے؟ وہ ہمارا یا تو کوئی غیر ہے. اللہ ساڈا نہیں، اللہ دوسرے کا بھاری، سانتے دیتا ہی کھ نہیں. پاکستان نے بڑا برا سلوک ہوتا ہے، انگلینڈ والے تو رب زیادہ بڑا ہے، طاقتور ہے. اور نہیں بابا، اللہ سب کے لیے، جو بندہ بھی اسے اپنا سمجھے گا اس کا ہی ہے. البتہ یہ زیادہ ہے کہ اپنے کو زیادہ استعمال کرتا ہے کہ حکم مان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بار بار حکم دیتا ہے. جتنے حکم آیا نا اتنے سمجھ لو کوئی فٹیگ آ گئی. جتنے حکم آیا نا اتنے فٹیگ آ گئی. اے ایمان والو روزے رکھو، فٹیگ آ گئی. اے ایمان والو نمازیں پڑھو، فٹیگ آ گئی. اے ایمان والو جب کوئی آپس میں لین دین کرو لکھ لیا کرو، فٹیگ آ گئی. جتنے اللہ نے ایمان والے نے حکم دے دیتا نا کوئی نہ کوئی فٹیگ آ جاتی. یعنی کہ تم قانون یہ اب اختیار کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اپنی مرضی چلنے والا جو ہوتا ہے وہ رب کا دشمن، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اس لیے دشمن. اس لیے قانون ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے قانون نہیں ہے. وہ اپنا قانون رکھتا ہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اور جو کرے نہ کرے بالکل ٹھیک کہتا ہے. تانوں کسی نے شدید نفرت ہوئے، اللہ کا بھلا کر دو کہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. آپ ٹانگ اڑاؤ گے تو پھنسو گے، اس کے معاملے میں بولنا نہیں. یہاں پر میں نے ویسے وہ گیم بات سے نکلتی چلی گئی کہ میں ذات باری تعالیٰ میں فنا ہوں، اور اپنے اور ذات باری میں کوئی امتیاز اور دوئی نہیں پاتا. میں کہتا جو اللہ دی مرضی. جس میں وہ تصوف میں ایک کہانی آتی ہے نا، ایک بندے نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب آج کل وقت کا قطب کون ہے؟ کہا وہ فلاں ہے، وہاں پر خربوزے بیچ رہا ہے. چلا گیا، کہا پا جی خربوزے تو کھواؤ. انہیں خربوزہ کھاتا، کھٹا، وہ پھکے رکھے نہیں، پھڑ سٹ دیتا. انہیں دوسرا کٹیا، انہیں وہی سٹ دیتا. انہیں ساری ہوئی ریڑھی خراب کر دی. ہنس کے آ گیا واپس. انہیں کوئی نہیں کیا، خربوزے والے نے کچھ نہیں انہیں کیا. کچھ عرصہ اور گزریا. انہیں کہا بابا جی اج کل کہڑا پھر کتب؟ کہتے فلاں جگہ سے پانی بھیجتا پہ. چلا گیا، انہیں جا کے پانی دے پیا، انہیں پانی پیا. کہتا پانی ہے کڑوا. وہ سٹے آنا انہیں ٹھا کر کے لائی. کہتا خربوزہ والے سمجھے آئی، ہر دفعہ ایک جہا مسئلہ تو رکھ کے آئے ہیں، خربوزے والے سمجھے آئی، ٹھا کر کے کھلا. کسی وقت انسان کہتے یار میں تو نیکی کیتی سے پیار ملیا سی، ادنا کیتی ہے ٹھا کر کے پئی ہے. ہر جگہ ایک کوئی نہیں. یعنی میں ایک اور مثال سمجھا رہا. ایک بندے نے لائبریری جانا کرنا، لائبریری جانا کرنا تو انہیں نہ جدو لینی مرزا غالب کی کتاب لینی کرنی. پوچھا انہوں کہ یار تو مرزا غالب کی کتاب لینا ہر دفعہ. کہتے ایک دفعہ شاید 500 روپیہ ملیا سی، سوچا کہ شاید مرزا غالب کی ہر کتاب 500 روپئے ملے گا. اچھا جی کام کر لیں نا، کہتے ہر دفعہ یہی تکا لگ جائے گا. کوئی اللہ کریم نے ہر تکے علیحدہ علیحدہ رکھے نے. تھی کوئی تکے دے نہ رہو کہ میں یہی کروں گا تو اینج ہوئے گا. ایک سیٹ پیٹرن ہے، دو دکاندار دکانیں کھول کے بیٹھے نے، انہوں اللہ دینا پہ انہوں نہیں دینا پہ، سلمان برابر دے وہی مرضی. ہوں لڑ مرو کہ انہوں کیوں دینا پہ؟ وہ تو قانون وہی نے، وہ جانے کدھر رزق کٹانا کدھر ودھانا ہے. ٹھیک ہے، جدو ساڈا ود جاتا ہے اسی ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے ہم نے کہاں پر لگانا. میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال تو حضور کی ہے پر مجھے کیونکہ حوالہ یاد نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، کہا سرکار مجھے کچھ دیں. انہوں نے سونٹ دے دیتے. دوسرا گیا، کہتے سرکار مجھے بھی کچھ دو. انہوں نے ایک اونٹ دے دیتا. کہتے حضرت یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، انہوں 100 اونٹ دیتے نے، میں نے ایک دیتا. کہتے سانو پتا انہیں 100 کتنے لانے نے، سان تو پڑھا تو ایک کتنے لانا. ہوں بندے نے یہ پتا ہونا چاہیے میں کتنے لانا، جتنے تھی لانے رب نو پتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کرے وہ جو سانو سرمایہ دے ساڑھے چنگی جگہ لگے.
ورنہ بعض کا ساڈا سرمایہ غلط جگہ تے جو لگ جاتا ہے نا، رب پتہ تو ہوتا ہے لیکن وہ پسند ہوتا ہے سانوں پاس کوئی گل تو لا لے ضائع کر رہا ہے، تینوں وقت آتے آپ پتہ لگ جائے گا تو کی کیتا تھی کی کمایا سی۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اور میری اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں دوئی نہیں سمجھتا، فرق نہیں سمجھتا، لیکن باوجود اس اتحاد کے پھر نوافل اور حلوت میں جانا دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کے پاس تنہائی میں بھی رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وحدت کا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، وحدت کے ساڈے درمیان تعلق کی پیر ہر شے مرید نو دے سکتا، سمجھا سکتا پتر انجی پتر انجی، لیکن وہ تعلق خود اللہ نے وہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تیرا ہی ہے، نہیں گل سمجھ آئی؟ لیکن جو آپ کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، جو میرا تعلق ہے، میں تعلق کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ کیسے دے سکتا ہوں؟ محبت جو ہے جو میری اس کے ساتھ ہوگی وہ میں کیسے آپ کے اندر داخل کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے اندر یہ شوق پیدا کر سکتا ہوں کہ تو اپنا تعلق محبت نبھا۔ پیر سب کچھ دے سکتا ہے، بیان کرے گا، سارا کچھ کرے گا، اب سب کو عقل آ جائے یہ بھی لازم نہیں۔ حضور کے جتنے صحابہ تھے تو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو بات کو فوری طور پر پک کر لیتے تھے کہ میرا نبی فرما کیا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم راز تھے، ہم نفس تھے، بات کو سمجھنے والے تھے، ٹھیک ہے جی، اس لیے بات کو فوری طور پر پک کر لیتے تھے، میرا نبی کا فرمان ہی ہے، تو اس کے گھر بار لے کر آ جاتے تھے، جیسے کار جتنے مرضی لاؤ تڈ ہے، کیونکہ ان کو سمجھ تھی کہ میرا نبی چاہتا کیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وحدت کا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام سارے راز ظاہر کر دیتے، غیب نے ان کو اسرار بیان کرنے سے روکا۔ کچھ لوگ کرامتیں بڑی بیان کرتے ہیں، کرامتوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں بیٹا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بڑی کرامت اسی پیر کی جو ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ مرید کو اپنے جیسا بنا دے، اس کے گھر کا کام بن جائے، وہ کوئی کرامت نہیں، وہ کوئی کرامت نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تحیت و سلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، برس کا مرض ٹھیک کر دیتے، آنکھیں غائب ہے، ڈیلا ہی نہیں بنے، پھونک مار کے ڈیلا بنا چھڑتے تھے، اس کے باوجود کسی کو ایمان نہیں دے سکے، ایمان دینا اوکھا تھا، یہ کام کرنے سے اوکے ہیں۔ اب لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ ہمارے پیر ہمارے کام کر دیں، یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ پیر ہمیں ہمارے اپنے جیسا بنا دیں۔ وہ فنا فی شیخ والی کہانیاں تو لیتے رہیں گے نا کہ فنا فی شیخ ہونا ہے، فنا فی رسول ہونا ہے، فنا فی اللہ ہونا ہے، وہ کہانی تو بعد میں رہے ادھر ادھر ہو گئی، اس طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے کام کر دو، ہمارے پرابلم حل کر دو۔ یا پرابلم پر جو قدغن لگائی ہے نا، جو بندش لگائی ہے وہ رب نے لگائی ہے، اس لیے تجھے اس طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندش اسی نے توڑنی ہے، تو روح ادھر کر لے بندش ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کام بیٹے اسی کے ہیں، ہمارے تو نہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو پورے ملک پاکستان کا بھلا نہ کر دیتے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں گھر میں گیا تو وہاں پر ایک بندے نے کہا حضرت یہ پانی پہ دم کر دیں برکت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں لوگوں کے ذہن، میں نے پانی پکڑا تو اس کا جو بھائی تھا نا کہنے لگا نل سے کروا لے تاکہ پوری ٹوٹی جو پانی آئے گا سارے برکت والا ہوئے گا۔ تو بات سمجھ آئی ہے کہ نالتے کروا لے، حالانکہ جو پانی لیا گیا ہے اس پر کچھ پڑا گیا، پھونکا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو پھونک گئی ہے دم گیا، اثر اس کا ہے۔ اب کہتے ہیں نالتے کروا لے، اور نالتے تو نالو کھانا ہے، یہاں تک کہ ہمیں نال کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذہن کیسا ہے، اور پورے نالتے کروا لے۔ یہ جو ہمارے بولے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں اور پھر وہاں پر آب زمزم لے کر آتے ہیں، اور پھر کون آب زمزم دے اتنا پانی ملا کے ٹھیڈو ٹھیڈ اینی وڈیاں بوٹلاں ونڈ دیندے نے کہ اینا تے پایا ہے نا، وہ پولیو کے قطرے تے پائے نے نا، اس وہ پا کے بانٹ دیتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں اگر وہی پولیو کے قطرے وہ اپنی ٹینکی میں ڈال لیں روزانہ 3 تو ٹھیک نہیں، ڈال لیں، میرے خیال ہے کوئی 10 سال تک کڈ لین گے وہ آب زمزم دے نال۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے۔ جو دوسروں کو آپ اتنا بڑا بوتل کر کے دے رہے ہیں غلط ہے، خالص نہیں ہے، جھوٹ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں نا آپ، یہ خالص ہے۔
اب وہ بھی جا کر حالت میں سے کچھ اور نکال کر وہ دوسروں کو دے دیں 3 قطرے ڈال کر، تو پورے پاکستان میں پورا آئے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بول رہے ہیں یار، فراڈ کر رہے ہیں نا ہم لوگ ایسے یار، دین کو تسکین دینے کے لیے ہے تو صحیح نا یار۔ انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے وہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر آب زمزم کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں نا، انگریڈینٹ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے نے تاثیر رکھی، وہ سارے پانی سے نہیں، ہوں تو سارے پانی تقسیم کر دیو کہ تو اوز نہیں رہے گی یار، تجھے خراب کر چھڑیا وہ حالت ہی کسی نے دیو وہ زیادہ بیٹر بنسبت اے دے کہ تسی وہ پانی بھر کے دے دیو کسی نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام تنہائی میں چلے گئے اور اللہ سے اصل حالات معلوم کرنے کے لیے متوجہ ہو گئے کہ یا اللہ میں ذرا دس تے صحیح اے گاں دا مسئلہ کی ہے، اے گاں اے گھر آ گئے نے ذبح کر لیتے، دعا منگتا رہے یا اللہ میں رزق حلال دے، اور میں محنت منت کو نہیں کرنی۔ اب گائیں آ گئی ہے، وہ پیچھے آ گیا مالک، وہ رو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر وہ دونوں شخص اپنے اپنے حق میں شور مچا رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اے جوان تو ذبح کرنے والے گائے والے کو معاف کر، جنہیں ذبح کہتے ہیں گائے معاف کر دے، ساڑھے پر ان دے دے، اور تے کوئی نالش نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، دے دے۔ اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو اس معاملے کو مت کرید اور رسوا نہ ہو، چھڑ دے، زیادہ دور نہ جا، انہیں پکڑو۔ یہ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسی شریعت بیان کر رہے ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے میری گائے کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اس طرح اس نے اپنا پردہ خود ہی فاش کروا دیا۔ میں نے آگے بتایا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو بڑا اپنے آپ کو نیکوکار ثابت کر رہا، بار 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 حضور قبلہ عالم تنگ آ گئے، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم کہتے ہو میں بڑا نیک ہوں، وہ ایک سردیوں کے رات میں سبز رنگ کی رضائی تم نے لی ہوئی تھی، ایک لڑکی تمہارے پاس آئی تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہیں وہ ایک ہی دفعہ کیا تھا۔ کہا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے؟ جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا تھا تو تیرا نیکوکار پر نیک کیا ضرورت تھی کہ میں نیکا میں نیک، اور وہ بھی ہمارے سامنے، کیونکہ پھر اللہ دکھا دیتا ہے۔ میں ایک بات سچی سچی بتاؤں، آپ کے گناہ جو اللہ ستار العیوب ہے نا، وہ جب پردہ پوشی کرتا ہے نا، کسی نبی کو اور ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا جب تک آپ اپنا راز خود نہ کھولیں، کیونکہ وہ ستار العیوب جب کسی کی پردہ پوشی کر رہا ہے نا، وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے۔ آپ منہ کھولیں گے تو بتا دیا نا، بوڑھ گئے الفاظ جو آپ نے کہہ دی، اس لیے کبھی بھی اپنے گناہ نہ بتائیں۔ سچی بات کر، وہ پردہ پوشے بیٹے ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو جب آپ کے چھپا رہا ہے، آپ خود ظاہر کر رہے ہیں، پاگل ہیں۔ جو آج چھپائے گا وہ کل بھی چھپائے گا۔ آپ اپنے آپ کو نہ فاش کریں، آپ کی مہربانی۔ اس لیے جب اس نے خود جو زور لایا نا کہ اللہ نے ظاہر کرتا کہ نہیں ماز اندر فرینچ دیکھ لیں 10 ذرا، وہ بتا دیا، اب وہ راز چلا گیا، اب وہ چھپ کر گا کہ ہم لوگ تو ہم لوگوں کو تو بتانا نہیں چاہیے، پتہ بھی لگ جائے میں سمجھتا بتانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے بیٹے کہ جو بندہ آ رہا ہے نا اسے پتا ہو کہ یہ میرا یہ راز جانتا ہے، وہ آئے گا کیوں؟ وہ تو بھاج جائے گا، جنتے پتہ ہے وہ اپنی اینٹی اپنی شناخت کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ آگے آپ کو سمجھدار۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو میرا فیصلہ مان لے تو رسوائی سے بچ جائے گا، نبی کا فیصلہ نہ ماننے سے پورا معاملہ کھل جائے گا۔ تو آرام سے رہ رہا تھا اور مال و دولت سے مزے اڑا رہا تھا، تو نے اس کی قدر نہ کی، وہ فیصلے سے راضی نہ ہوا اور وہ ویلا کرنے لگا، میں نہیں مانتا پاج تو غلطی کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب صرف گائے کی معافی اور مال بخشنا کافی نہیں ہے، بلکہ تیری اولاد اور بیوی سبھی اس کے غلام۔ لوگ وہاں جمع تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ظلم قرار دے رہے تھے، جو کہ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ ظالم ہی کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں اگر نفس اپنے نفس کا سر قلم کر دے، انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ آگے تو کچھ اور جا رہا ہے، میں اس قصے کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے گائے کا دعویٰ کرنے والے نے گائے حاصل کرنے کے لیے کیسے وویلا کیا، حالانکہ اس نے اس گائے کو ذبح کرنے والے کا وہ سب مال مارا تھا جس نے اپنے دادے کے ورثے میں ملتا۔ اسے جو ظلم کیے تھے اگر وہ جاری کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آقا سے معاف کروا دیتا۔ اللہ تعالیٰ صاحب حق کو راضی کر کے حقوق العباد بھی معاف کرا سکتا ہے۔ اگر قتل خطا ہو تو اس کا بدلہ و دیت قتل کے رشتہ داروں سے دلوایا جا سکتا ہے۔ اصل میں
اس نے جو گائیں آئی تھی نا، اور جب وہ مالک تھا اس نے اس کے دادا کو قتل کر کے مال مارا ہوا، جس کے گھر میں گائیں آئی تھی نا اس کے دادا کو قتل کر کے مال مارا ہوا تھا۔ اب داؤد علیہ السلام نے سارا بتا دیا، میں نے کہا یہ مال بھی اسی کا ہے، تیرے بیوی بچے بھی اس کے غلام ہیں، تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ تو ان کا ہی غلام تھا اور ان سے بھاگا ہوا تھا، ان کو مار کر بھاگا، اور سارا مال اسی کا، اس لیے سارے تو اس کے غلام۔ اب کیونکہ تو نے راز کھولنے کی بات کر دی ہے تو میں نے پھر راز کھول دیا، اگر نہ کرتا تو اور بات تھی۔ اس لیے کبھی کبھی وہ بندہ نہیں نہ سوچتا کہ معاملہ کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں پنجابی کہنا یاری وہ لگی ہوئے نا تو بندے نبھا دے رہنا چاہیے، یاری توڑنی نہیں چاہیے، تو اگر یاری توڑتی جائے نا اور پھر آسرا نہیں ملتا، سہارا نہیں ملتا، اور سب تو بڑا آسرا ہے، سب سے بڑا سہارا خود اللہ کی ذات، جسے جس کا وہ سہارا بن جائے آپ لاکھ زور لاؤ انہیں نہیں ہلنا، کیونکہ اس کا سہارا خود اللہ کی ذات۔ اس لیے کسی معاملے میں کبھی حبی نبی ہو بھی جائے نا تو وہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، اگر حق مل جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو ہم قتل و غارت پر نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا نظام ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے۔ میں ایک اور مثال سمجھاتا ہوں، آخری بات کر کے بند کر دیتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، جب قرضہ لیا ہوا تو پھنس گیا، مال ڈوب گیا، حضور علیہ السلام نے گاہکوں کو بھی بلا لیا، بندوں کو بلا لیا، اس کو بھی بلا لیا، ہاں بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس یہ چیز ہے، نیلامی کروا دی، اس کا گھر جو بھی تھا سب نیلامی کروا کے نا وہ جتنے بندے تھے سب میں مساوی بانٹ دیے کہ بھائی ان ان کا انہوں نے معاف کر دے تو کچھ نہیں جائے، اگر معاف نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے اسی قانون سے اگر کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب لے کیسے سکتے ہیں؟ کیا کرے گا؟ آج کل ٹوپیاں نہیں پہنائی جاتی، انہیں ماریا ہوتا کسی مال کو اگو پھڑ ان پھڑ ان پھڑ ان پھڑ ان پھڑ ان کر کے دے، اتنے بڑا جھوٹ بولے تمہیں پیسے ہونے دے میں کل تین دے داں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو کل دے سکتا تو لے کیوں رہا ہے؟ نہ لے، وہ پاگل ہوگا جو دے گا، کیونکہ بیوقوف ہے، اللہ نے کوئی پٹی باندھ دے دماغ دے ہوتے تو سمجھ نہیں آ رہی دینا نہیں ہے گا، وہ دے کیوں رہا ہے؟ پھنسا ہوا، اس لیے وہ کہتا کوئی نہیں میں دے دینا، دے دے گا، کہندا پہ بابا جو کل دے سکتا ہے نا انہوں نے کہا کل تک انتظار کروا، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مل کر عقل مند بنائیں، اللہ کو چھوڑ کر عقل مند نہ بنائیں۔ جب شریعت بھی کہتی ہے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بھئی ذرا دھیان سے کر لیا کرو، اس سے ذرا آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ کیا ہوگا معاملات خراب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حوصلہ دے، ہمت دے، رحمت سے برکتیں دے، خوشیاں دے، ہر شے ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں، اس لیے ہمارا دل ٹھنڈا فرما دے، ہماری نظر کو اپنا نظارہ عطا فرما دے، اس کی دین ہے ہر شے، اور ہر شے ہم اللہ کے لیے ہی لگانے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں، ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، نیکیوں کی توفیق ہمیں مل جائے، شکر صبر کرنے والے ہم بن جائیں، تیرے بندے ہیں اپنا بنا، اور تمام غموں سے ہمیں بے نیاز فرما۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔